اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ ان کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل کیا گیا اور وہ لوگ گمراہ ہو گئے، راستے سے ہٹ گئے۔ لفظ ہدایت کی بہترین تشریح، اچھی تشریح امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں تحریر فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اصلی معنی ہے کسی شخص کو، کسی آدمی کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ، لطف کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے، جس کے مختلف درجات ہیں۔ ہدایت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے جو کائنات اور مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ تمام کو شامل ہے۔ یہاں آپ یہ نہ سمجھیں، یہ خیال نہ کریں کہ وہ تو بے حس ہیں، ان کے اندر جان نہیں ہے، بے شعور ہے، ان کو کہ ہدایت سے کیا ضرورت ہے، ہدایت کا کیا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج کل تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر سینس ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن قرآن کریم پہ آپ غور کریں، قرآن تعلیمات سے واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات کی ہر قسم کی چیزوں اور ذرہ ذرہ اپنے درجے کے موافق حیات رکھتی ہے، زندگی رکھتی ہے، اور احساس و شعور بھی رکھتی ہے، اور اس کے اندر عقل بھی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ جوہر کسی نوع میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، اسی وجہ سے جن اشیاء میں یہ جوہر بہت کم ہے ان کو بے جان، بے شعور سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ احکام الہیہ میں بھی ان کے ضعف اور کمزور شعور کی وجہ سے اتنا اثر آیا کہ ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا، یعنی احکام شریعہ کا۔ جن مخلوقات میں حیات کے آثار تو نمایاں ہیں مگر عقل و شعور نمایاں نہیں، ان کو ذی حیات، جاندار مگر بے عقل و شعور کہا جاتا ہے۔ جن میں حیات کے ساتھ، زندگی کے ساتھ عقل و شعور کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں، ان کو ذی الوقول کہا جاتا ہے۔ اور اسی اختلاف درجات اور عقل و شعور کی کمی و بیشی کی وجہ سے تمام کائنات میں احکام شرعیہ کا مکلف صرف انسان اور جنات کو قرار دیا گیا ہے کہ ان میں عقل و شعور بھی مکمل طور پر موجود ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسری چیزوں کے اندر حیات نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں 15 پارہ کے اندر سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں 44 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اور اس سے اوپر بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ ساری چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور آگے تشریح کی گئی کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالی کی تعریف و توصیف بیان نہ کرتی ہو، اللہ کے لیے حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان نہ کرتی ہو۔ ہر چیز اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کرتی ہے، لیکن انسان سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اسی کو فرمایا وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تم
ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھ پاتے ہو۔ اور آپ دوسری جگہ غور کریں کہ سورۃ النور میں 18 پارہ کے اندر سورۃ النور کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون۔ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، سب کچھ جو زمینوں میں ہے، اور بالخصوص پرندے اپنے پر کو پھیلا کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ اور ایک بات جو آگے بتائی گئی کہ سب کو اپنی اپنی تسبیح، اپنی اپنی دعا اور صلات، اپنی اپنی نماز کس طریقے سے اللہ کو یاد کرنا ہے سب معلوم ہے۔ قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی سب سے بڑا علم ہے، اور یہ علم بدون عقل و شعور کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام کائنات کے اندر روح ہے، زندگی ہے، حیات ہے، اور ادراک اور احساس بھی ہے، عقل و شعور بھی ہے، سینس بھی ہے، مگر بعض کائنات میں جوہر اتنا کم اور مخفی ہے کہ عام دیکھنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، اس لیے عرف میں لوگ ان کو بے جان یا بے عقل کہہ دیتے ہیں، اور اس بنا پر ان کو احکام شرعیہ کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا ہے۔ قرآن کا یہ فیصلہ اس وقت کا ہے جب دنیا میں نہ تو کہیں فلسفی تھا، نہ کوئی سائنسداں تھا، اور نہ کوئی ریسرچ کرنے والا تھا، بلکہ بعد میں آنے والے فلاسفوں نے، سائنسدانوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اس کی تصدیق کی، اور قدیم فلاسفہ میں بھی اس کے خیال کے کچھ لوگ گزرے ہیں، اور جدید فلاسفہ اور اہل سائنس نے بھی پوری وضاحت کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے، اور بعض جگہ یہ کھیتوں کے اندر پودوں میں ایسی مشین لگا دی گئی ہے کہ جو ان کی معمولی آواز ہوتی ہے جس کو ہم نہیں سن پاتے، وہ آواز مشین کے ذریعے بلند ہوتی ہے، اور آدمی جو کارندہ ہوتا ہے، اس کی خدمت میں لگا ہوتا ہے، وہ کسان کاشتکار اس کی آواز کو سنتا ہے، جب اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پانی پودا چلاتا ہے، تو وہ کاشتکار اور کسان اس کو پانی دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی کیا ہے کہ جدید دور میں سائنس نے ترقی کی ہے، اور یہ ساری چیز سامنے آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت پہلے بتا دیا تھا کہ ہر چیز کے اندر شعور ہے، عقل ہے، حس ہے، سینس ہے، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اولا تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات کو شامل ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کریم کی آیت کے اندر کیا گیا، وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت بھی دی۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ 30ویں پارے کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ آپ اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح کیجئے، جس نے ساری مخلوقات کو بنایا، پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس نے تجویز کیا اور پھر راہ بتائی، کہاں آنکھ لگنا ہے، کہاں ناک لگنا ہے، کہاں کان لگنا ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز کو پورے طور پر ٹھیک ٹھیک اور درست پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ
تدل علی انہ واحد، یہ ہر شے تیری قدرت کا آئینہ دار ہے، ہر شے تیری قدرت کا آئینہ دار ہے، اور ہر شے پکارتی ہے کہ تو ہی پروردگار ہے، ہر شے پکارتی ہے کہ تو ہی پروردگار ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا نتیجہ ہے کہ کائنات عالم کے تمام انواع و اصناف اپنا اپنا مقررہ فرض نہایت سلیقے سے ادا کر رہے ہیں۔ جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی، جس کو جو ڈیوٹی پہ لگا دیا گیا، جو ذمہ داری دے دی گئی، اس کو ایسی خوبی کے ساتھ وہ ادا کر رہی ہے کہ عقل حیران ہے، انسان کا شعور اس کو سوچ نہیں سکتا۔ زبان سے نکلی ہوئی آواز کا معنی کا ادراک نہ ناک کر سکتی ہے نہ آنکھ کر سکتی ہے، حالانکہ یہ زبان سے زیادہ قریب ہے۔ اس کا ادراک کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کی سپرد کیا کہ زبان کیا بولے گی اس کو کان سمجھے گا، آنکھ نہیں سمجھے گا، ناک نہیں سمجھے گا، اور وہی زبان کی بات کو لیتے ہیں اور ادراک کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے۔ اسی طرح کانوں سے دیکھنے یا سونگھنے کا کام نہیں لیا جا سکتا، ناک سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ جس چیز سے جو کام اللہ تعالیٰ نے لینے کے لیے متعین کر دیا ہے اس سے ہم وہی کام لے سکتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں 16 پارہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یعنی کوئی نہیں ہے آسمان اور زمین میں جو نہ آئے رحمان کا بندہ بن کر، یعنی اللہ تعالیٰ کا غلام بن کر ہر چیز کو آنا ہے۔ دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف میں ذی الوقول کہلاتی ہیں، یعنی انسان اور جنات۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن اور مسلم ہو جاتا ہے، ایمان والا بن جاتا ہے، اور کوئی اس کو رد کر کے کافر بن جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص ہے، جو صرف مومنین کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ کے ولیوں کے لیے ہے۔ یہ ان کے لیے خاص ہے، مخصوص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالی کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، توفیق الہی، گاڈ گفٹ، یعنی ایسے اسباب اور حالات کا پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایت کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا سہل ہو جائے، آسان ہو جائے، اور ان کی خلاف ورزی دشوار ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ اس تیسرے درجے کی وسعت اور غیر محدود اور اس کے درجات غیر متناہی ہیں، یعنی یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجہ ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس زیادتی کا ذکر ہے، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو ہدایت یافتہ اللہ کر دیتے ہیں۔ دوسری جگہ سورۃ الروم کے اندر فرمایا گیا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، 21ویں پارے کے اندر، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، سنگھرش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستوں کی مزید ہدایت دیتے رہتے ہیں۔ تو بتائے یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑا نبی اور رسول اور اللہ کا ولی آخر عمر تک زیادتی ہدایت و توفیق کا طالب نظر آتا ہے۔ درجات ہدایت کی اس تشریح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل بھی ہے، اور اس کے مزید درجات عالیہ حاصل کرنے سے کسی بڑے سے بڑے انسان کو استغنا نہیں ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی اہم ترین دعا ہدایت کو قرار دیا گیا۔
جو ایک ادنا مومن کے لیے بھی مناسب حال ہے، اور بڑے بڑے رسول اور بڑے بڑے ولی اور بڑے بڑے حضرات ان تمام کے لیے بھی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں سورۃ الفتح کے اندر فتح مکہ کے فوائد اور ثمرات بتلاتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا، یعنی مکہ مکرمہ اس لیے آپ کے ہاتھوں فتح کرایا گیا تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ ظاہر ہے کہ سیدنا انبیاء علیہ السلام سے نہ صرف ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے بھی وہ ہدایت کے مجسم ہوتے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنا۔ پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہونے کے اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہو سکتے کہ ہدایت کا کوئی بہت اعلی مقام آپ کو اس وقت حاصل ہوا۔ ہدایت کی اس تشریح سے آپ کے لیے فہم قرآن میں بہت سے فائدے حاصل ہو گئے۔ اول یہ کہ قرآن کریم میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن اور کافر کے لیے بلکہ کل مخلوقات کے لیے عام فرما دیا گیا، اور کہیں اس کو محض تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے مخصوص کر دیا گیا، خاص کر دیا گیا، جس میں ناواقف کو تعارض کا شبہ ہو سکتا ہے کہ ہدایت کے عام و خاص درجات معلوم ہونے کے بعد یہ شبہ خود بخود رفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہ شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ ایک درجہ سب کو عام ہے، سب کے لیے ہے، اور دوسرا درجہ مخصوص ہے، وہ اخص الخواص لوگوں کے لیے۔ نمبر 2، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں ایک طرف تو جگہ جگہ یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالی ظالمین کو، فاسقین کو ہدایت نہیں فرماتا، اور دوسری طرف مکرر یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالی سب کو ہدایت فرماتا ہے۔ اس کا جواب بھی درجات کی تفصیل سے واضح ہو گیا کہ ہدایت عامہ سب کو دی جاتی ہے، اور ہدایت کا تیسرا جو مخصوص حصہ ہے وہ ظالمین اور فاسقین اور متکبرین کو نہیں نصیب ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہدایت کے 3 درجات میں سے پہلا اور تیسرا درجہ بلا واسطہ حق تعالی کا کام ہے، حق تعالی کا فعل ہے، اس میں نہ کسی نبی نہ رسول کا دخل ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا کام صرف دوسرے درجے ہدایت سے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں انبیاء علیہ السلام کو ہادی قرار دیا گیا ہے وہ اسی دوسرے درجے کے اعتبار سے ہے، اور جہاں یہ ارشاد ہے انک لا تہدی من احببت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، تو اس میں ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہے، یعنی توفیق ہدایت کا دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔